فہمی ہے، اس مہینے کی وجہ سے ایسا نہیں ہوا، بلکہ یہ پہلے ہی سے محترم ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ آگے آ رہے ہیں ان کے فضائل کے بارے میں آ رہا ہے کہ محرم کے فضائل میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، محرم الحرام، اس کو اللہ تعالیٰ نے کسی اور مہینے کو اپنی طرف نسبت نہیں فرمائی، صرف محرم الحرام کو فرمایا کہ یہ شہر اللہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے، اور فرمایا کہ اس میں روزے رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا نا یا رسول اللہ کہ اگر رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں ہم روزے رکھیں تو کون سے مہینے میں زیادہ روزے رکھیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے مہینے محرم میں روزے رکھا کرو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ محرم الحرام کی جو فضیلت ہے وہ پہلے سے ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے بھی پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فضائل بیان فرما دیے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حسن اور حضرت حسین دونوں سے رضی اللہ عنہما سے بہت پیار تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے پاس بلاتے تھے، اپنے پاس بٹھاتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ دونوں میں دونوں سے محبت کرتا ہوں، جو ان سے محبت کرے یا اللہ اس سے تو راضی ہو جا۔ اس طرح اور بھی بہت سارے فضائل ہیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ دونوں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت محبوب تھے، لاڈلے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ہنسی مذاق بھی فرمایا کرتے تھے، اور کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک بھی ان کو چسایا کرتے تھے، جیسے بچوں کو زبان باہر نکال دیتے ہیں تو بچے چوسنے لگ جاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی زبان چسایا کرتے تھے۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ہوتے تو یہ بچے تھے آ کے پیٹھ پر بیٹھ جاتے، کبھی کمر پر بیٹھ جاتے اور کبھی یعنی اس پر سر پر بیٹھ جاتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وجہ سے سجدے کو لمبا فرما دیتے تھے، صرف ان کی وجہ سے کہ اگر میں اتروں گا تو یہ گر پڑیں گے تو ان کو چوٹ نہ لگ جائے، اس وجہ سے سجدے کو لمبا فرما دیتے تھے۔ اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے تو حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ خطبہ جمعہ کا خطبہ ہے وہاں دے رہے ہیں، تو آپ سامنے آئے محراب کے سامنے، ممبر کے سامنے آئے تو لڑکھڑا رہے تھے جیسے گرنے والے ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ چھوڑا اور پہلے جا کے ان کو پکڑا، پھر اپنے ساتھ بٹھایا اور پھر خطبہ دیا، اور پھر فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد کو بھی ایک قسم کی آزمائش بنائی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت فرماتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، اور ان کے لیے بھی دعا ہے جو ان سے محبت رکھتا ہے۔ یہ مختصراً ان کے فضائل آپ کے سامنے آ گئے۔ محرم الحرام کے عمومی اعمال میں ایک تو گناہوں سے بچنا ہے، کیونکہ جتنے اس میں حرمت والے مہینے ہیں، اشہر حرم ہیں، یہ 4 مہینے، یہ تمام مہینے اللہ کے ہاں محترم ہیں، اور ان کے اندر عام دنوں کے مقابلے میں گناہ کرنا یہ زیادہ اس کا قباحت کا باعث ہے، زیادہ اس میں گناہ ہوتا ہے، اس لیے اس میں گناہوں سے اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، بدعات سے اجتناب کرنا چاہیے۔ بدعات کی تفصیل آگے آ رہی ہے، کون کون سی بدعتیں ہیں، کون کون سی رسمیں ہیں جو محرم کے اندر رائج ہو گئی ہیں اور ان کو ہمیں نہیں کرنا چاہیے اور ان سے بچنا چاہیے۔ عبادات میں زیادتی کرنی چاہیے، کیونکہ محرم الحرام اللہ کے نزدیک پسندیدہ اللہ کا مہینہ ہے، لہذا جیسے اس میں گناہوں سے بچنا ضروری ہے، اسی طرح اس میں نیکیاں کرنا، زیادہ زیادہ نیکیاں کرنا ضروری ہے، اس میں اللہ تعالیٰ زیادہ قبول فرماتے ہیں، زیادہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور توسع علی العیال، اس میں دو چیزیں جو ثابت ہیں اس مہینے کے اندر صحیح روایات سے، یا کم از کم ان پر عمل کیا جا سکتا ہے، وہ 2 ہی چیزیں ہیں۔ ایک جس کا عنوان دیا توسع علی العیال، یعنی 10 محرم والے دن آدمی اپنے اہل و عیال پر وسعت کرے، اپنے حیثیت کے مطابق اچھا کھانا کھلائے، ان کو کوئی چیز لے کر دے، اچھی لے کر دے۔ تو وسعت کرنے سے ہوتا کیا ہے، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے پورا سال رزق میں وسعت عطا فرما دیتے ہیں، اس کی برکت سے، اس 10 محرم کی۔ یہ بزرگوں کے تجربات سے بھی ثابت ہے، بعض روایات سے بھی ثابت ہے۔ البتہ روایات ایسی ہیں جن پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ ساری کمزور ہیں، لیکن بہرحال محدثین نے ان کو بیان کیا ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ چونکہ کثرت کی وجہ سے یہ اتنی ہو گئی ہیں، یعنی ایک روایت ہے وہ بھی کمزور ہے، دوسری بھی کمزور ہے، تیسری بھی کمزور ہے، تو مجموعہ کو ملا کر اتنا درجہ بن جاتا ہے کہ ان پر عمل کیا جا سکے۔ اور صرف ان پر عمل کرنا ہی نہیں، بلکہ روایات کے بعد حضرات ائمہ کرام اور محدثین نے، بڑے بڑے بزرگ اولیاء کرام نے اس کو مجرب بتلایا ہے۔ حضرت سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کا سالہ سال تجربہ کیا اور اس کو ایسے ہی پایا جیسے لکھا ہوا ہے،
کہ جو آدمی 10 محرم الحرام کو اپنے اہل و عیال پر وسعت کرتا ہے، لیکن وسعت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فضول خرچی کرے، یہ بات یاد رکھنا چاہیے، وسعت کرنا اور چیز ہے، فضول خرچی اور چیز ہے۔ وسعت کا مطلب ہے کہ اپنی حیثیت کے مطابق، جیسے عام کھانا پکتا ہے اس سے اچھا کھلا دے، جیسے عام طور پر آپ کوئی چیز گھر والوں کے لیے لے کر آتے ہیں اس سے اچھی لے کر آئے، لیکن اس طرح فضول خرچی کرنا، کسی سے قرض لے لینا یا اتنا زیادہ خرچ کر دینا کہ آئندہ کے لیے بہت تنگی ہو، اس طرح یہ فضول خرچی میں آتا ہے۔ تو وسعت کرنی چاہیے، بچوں کا خیال رکھنا چاہیے، یہ بلکہ اقارب کا بھی خیال رکھنا چاہیے اگر قریبی رشتہ دار ہیں، تو اس سے یہ فائدہ ہے، یہ احادیث سے بھی ثابت ہے اور بزرگوں کے عمل سے بھی ثابت ہے کہ بزرگوں نے اس پر عمل کیا اور اس کی وجہ سے پورا سال اللہ تعالیٰ نے ان کی رزق میں برکت عطا فرمائی اور رزق میں وسعت رہی، ان کو تنگی نہیں ہوئی، رزق کی پریشانی نہیں ہوئی۔ ایک یہ بات ثابت ہے، اور دوسری جو بات ثابت ہے وہ عاشورہ کا روزہ ہے۔ عاشورہ 10 محرم کو کہتے ہیں، اس کا روزہ احادیث سے ثابت ہے اور اس کی فضیلت بھی ثابت ہے اور صحیح احادیث سے ثابت ہے، اور اس میں یہ فرمایا گیا کہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنا گویا کہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں گزشتہ 1 سال۔ اور 9 ذی الحجہ کا روزہ جس کو عرفہ کا روزہ کہتے ہیں، اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ 2 سال کے روزوں کا کفارہ ہے، 2 سال کے روزوں کا کفارہ ہے، اور اس میں روزہ رکھنا چاہیے۔ صرف عاشورہ کا روزہ ہی نہیں بلکہ محرم الحرام کے اندر روزوں کی کثرت کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے چاہیے، اور کیونکہ اس میں آخری مہینہ ذو الحجہ کا ہے، اس میں بھی روزے کثرت سے رکھے جاتے ہیں، اور شروع والا مہینہ محرم کا ہے، اس میں بھی روزے کثرت سے رکھنے چاہیے تاکہ ہمارے سال کی جو ابتدا ہے وہ بھی اچھی ہو جائے اور سال کی انتہا جو ہے وہ بھی اچھی ہو جائے۔ اور ویسے بھی یہ فضیلت کا باعث ہے، اور اس میں 1 سال کے پورے 1 سال کے جو گناہ ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن جہاں بھی اس طرح کے فضائل آتے ہیں کہ اس سے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 2 سالوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اتنے دنوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو عبادت سے جتنے گناہ معاف ہوتے ہیں وہ صغیرہ گناہ ہیں۔ انسان گناہوں کی کئی قسمیں، صغیرہ گناہ سے وہ چھوٹے گناہ مراد ہیں، جو کبیرہ گناہ ہیں، بڑے گناہ ہیں، جیسے جھوٹ بولنا بڑا گناہ ہے، زنا کرنا، چوری کرنا، کسی کا حق کھانا، قتل کرنا، یہ سارے بڑے گناہ ہیں۔ یہ جو بڑے گناہ ہیں یہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے، ان کے لیے توبہ ضروری ہے۔ جو چھوٹے گناہ ہوتے ہیں جیسے کسی مکروہ چیز کا ارتکاب کرنا، کسی کو تکلیف دے دینا، کسی کو راستے میں کوئی ایسی چیز پھینک دینا جس سے دوسروں کو تکلیف ہو، اس طرح کی جو چیزیں وہ چھوٹے گناہ ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ان کے نیکیوں کے ذریعے معاف فرما دیتے ہیں۔ تو جو جہاں بھی اس کا ذکر آئے وہاں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے بڑے گناہ ہیں وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اس لیے جب بھی اس طرح کی کوئی فضیلت کا دن ہو یا فضیلت کی کوئی رات ہو یا کوئی ایسا عمل کر رہے ہیں جس سے گناہوں کے معاف ہونے کا ذکر ہے، تو وہاں ساتھ ساتھ توبہ استغفار بھی کیا کریں، تاکہ توبہ استغفار سے ہمارے کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے اور جو صغیرہ ہوں گے وہ اس عمل سے معاف ہو جائیں گے۔ تو اس لیے عاشورہ کا روزہ رکھنے سے پورے 1 سال کے گناہ صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ عمل ایسا ہے جو احادیث سے ثابت ہے۔ آگے ان کی فضیلت ذکر کی گئی ہے کہ محرم کے روزے صرف 9 اور 10 کے ساتھ خاص نہیں بلکہ اس مہینے کے ہر دن روزے رکھنے کی بڑی فضیلت ہے، لیکن خصوصی فضیلت عاشورہ کے روزے کو حاصل ہے جس کا اجر دیگر ایام کے بنسبت زیادہ ہے۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا 1 سال کا برابر ثواب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ یہودی بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں کیونکہ ان کو اس دن فرعون سے نجات ملی تھی، فرعون غرق ہوا تھا اور یہود کو اس فرعون کے ظلم سے مظالم سے نجات ملی تھی، تو اس خوشی میں وہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ سال اگر ہم زندہ رہے تو ہم اس کے ساتھ 9ویں کا بھی روزہ ملائیں گے، کیونکہ یہود کی مخالفت کرنی ہے، ہر چیز میں یہود کی مخالفت کرنی ہے۔ تو چونکہ یہودی بھی 10 محرم کا روزہ رکھ رہے تھے، مسلمان بھی رکھ رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کی مخالفت کروں گا کہ 10 محرم کے ساتھ 9 کا بھی ملاؤں گا یا 11 کا۔ تو فقہاء نے لکھا ہے کہ 9 کا ملا لیں تب بھی ٹھیک ہے، 11 کا ملا لیں تب بھی ٹھیک ہے، بہتر یہ ہے کہ 2 روزے رکھنے چاہیے۔ اکیلا 10 کا رکھنا کوئی اس میں حرج والی بات تو نہیں ہے، لیکن مکروہ تنزیہ ہے، یعنی بہتر نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ اس کے ساتھ دوسرا روزہ بھی ملایا جائے۔ لیکن اگر کوئی اکیلا 10 محرم کا رکھ لیتا ہے تو جو اجر و ثواب اس کا احادیث میں وارد ہے کہ 1 سال کے گناہ اس سے معاف ہو جاتے ہیں، وہ اجر بھی اس کو مل جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ 10 جو محرم الحرام کے روزوں کی فضیلت ہے وہ بھی اسے مل جائے گی۔ تو اس لیے اگر اکیلا کسی کو مجبوری ہے 2 روزے نہیں رکھ سکتا، 3 نہیں رکھ سکتا، تو اکیلا 10 محرم کا روزہ رکھ لے تب بھی اس کے لیے فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ یہ آگے اس کا ذکر آ گیا کہ عاشورہ کے دن روزہ رکھنا پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ محرم کے روزے ہیں، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔
یہ آگے اس کا ذکر آ گیا کہ مکروہ تنزیہی ہے اکیلے 10 محرم کا روزہ رکھنا، مستحب یہ ہے کہ اس کے ساتھ 9ویں یا 11ویں کا روزہ ملا کر 2 روزے رکھے جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے عین مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش بھی یہی تھی کہ میں آئندہ سال ایسا کروں گا، لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آئندہ سال 10 محرم کے آنے سے پہلے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ دونوں روزے رکھ نہیں سکے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہی تھی۔ 10 محرم کو اپنے اہل و عیال پر نانفقہ میں وسعت کرنے کی شرعی حیثیت۔ متعدد احادیث سے ثابت ہے کہ جو شخص اپنے اوپر اور اپنے اہل و عیال پر عاشورہ کے دن کھانے پینے اور دیگر اخراجات وغیرہ میں وسعت اور فراخی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر پورا سال وسعت فرمائیں گے۔ یہ احادیث اگرچہ انفرادی طور پر ضعیف بھی ہیں، تب بھی ایک دوسرے کے لیے تقویت کا سبب بننے کی صلاحیت رکھتی ہیں، لہذا جب مجموعہ ملا کر اس درجے کی ہو جاتی ہیں کہ ان پر عمل کیا جا سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے آپ پر اور اپنے گھر والوں پر عاشورہ کے دن کھانے پینے اور دیگر اخراجات میں وسعت اور فراخی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس پر پورا سال وسعت فرمائیں گے۔ یہ احادیث سے ثابت ہے، تو اس پر عمل ضرور کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ ہم لوگ پریشان رہتے ہیں رزق کی وجہ سے، تنگی کی وجہ سے۔ رزق کی فراخی کا کبھی یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہمیں ایسا رزق ملنے لگ جائے گا، دھڑا دھڑ ملنے جائے گا، ہم امیر ہو جائیں گے، یہ ہمارے ذہنوں کی اختراع ہے۔ رزق کی وسعت اور چیز ہے، رزق کے اندر برکت اور چیز ہے۔ رزق کے اندر برکت ہو جاتی ہے کہ ہمیں رزق آسانی ملنا اتنا ہی ہوتا ہے، ہر کسی کو اتنا رزق ملتا ہے جو اس کے مقدر میں ہے، اس سے زیادہ مقدر سے زیادہ انسان کو کبھی رزق نہیں ملتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے رزق مقرر فرما دیا ہے، البتہ اس کے ملنے میں سہولت ہو جاتی ہے، آسانی ہو جاتی ہے اور برکت ہو جاتی ہے کہ برکت کی وجہ سے تھوڑا سا رزق بھی زیادہ کام کر جاتا ہے، تھوڑے سے پیسوں سے بھی زیادہ کام ہو جاتا ہے، یہ رزق کی برکت ہے۔ تو یہ برکت ہمیں حاصل ہو جاتی ہے، جہاں بھی فراخی اور وسعت کا لفظ آتا ہے وہاں برکت مراد ہوتی ہے، شرعاً برکت ہوتی ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے پاس فلاں چیز آ جائے گی، یہ چیز آ جائے گی، اس نیت سے کبھی ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ برکت کی نیت سے۔ اصل چیز برکت ہے، کبھی بھی انسان کی مال کی کثرت انسان کے لیے خوشحالی کا باعث نہیں ہے۔ بہت سارے مالدار ایسے ہیں جن کے پاس مال وافر مقدار میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے مال میں برکت نہیں رکھی، ان کو خوشحالی نہیں ہے، خوشی نصیب نہیں ہے، وہ پریشان ہیں، ٹینشن میں کا شکار ہیں، بلکہ عام لوگوں سے بھی زیادہ ان کی ٹینشنیں ہیں۔ تو اس لیے یہ سمجھنا کہ ہمارے پاس مال زیادہ ہوگا تو ہم خوشحال ہوں گے اور بڑے عیش و آرام میں ہوں گے، یہ سمجھنا غلط ہے۔ عیش و آرام سکون یہ اللہ کے دین میں ہے، جتنا دین میں سکون ہے اتنا مال میں کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ مال جتنا بھی زیادہ حاصل ہو جائے اتنی فکریں بڑھتی جاتی ہیں۔ تو اس لیے اگر ہم دین پر چلتے رہیں، صحیح طریقے سے چلتے رہیں، مال چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، اللہ تعالیٰ رزق کا جو وعدہ فرمایا وہ عطا فرمائیں گے اور ہمیں پریشانیاں بھی نہیں ہوں گی۔ تو اس لیے فراخی کا یہ مطلب سمجھنا چاہیے۔ ماہ محرم کے اندر کچھ رسومات ہیں، ایسی چیزیں، رسم ہر ایسی چیز کو کہتے ہیں جن کا کرنا شریعت کے اندر جائز نہیں ہوتا، لوگوں نے گھڑ کے اس کو رسم بنا دیا جاتا ہے اور اس کو ثواب سمجھ کے کیا جاتا ہے، جس کو بدعت بھی کہتے ہیں، رسم بھی کہتے ہیں۔ تو ان کچھ رسمیں ایسے ہیں جن کو کرنے سے بچنا چاہیے، ان کی ایک لسٹ فہرست بنا دی گئی ہے اور ان کا ہر ایک کا الگ الگ تفصیل بھی ان کی دے دی گئی ہے، اور اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ ان تمام رسومات سے بچنا ضروری ہے، یہ ہمارے لیے ضروری اس لحاظ سے بھی ہے کہ دوسروں کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے، اور اس لحاظ سے بھی ہے کہ یہ محرم الحرام اللہ کا مہینہ ہے، اس میں جتنی زیادہ ہم گناہوں سے، رسم و رواج سے، بدعات سے بچ سکیں اتنا ہمارے لیے فائدہ ہے، اور جتنا اس میں پڑھتے جائیں گے اتنا اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتے جائیں گے۔ تو اس لیے یہ چند رسمیں ہیں، اور ان کا یہ خیال نہ رہے کہ ہم ان رسموں میں سے کون سی رسم ہم پوری کر رہے ہیں اور کون سی پوری نہیں کر رہے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک کتاب لکھی اصلاح اور رسوم کے نام سے۔ ان کے بارے میں ایک آدمی نے ان کو خط لکھا بعد میں کہ انہوں نے مختلف رسمیں بیان کی کہ یہ رسم بھی نہیں کرنی چاہیے شادی کے موقع پر اور فوتگی کے موقع پر، یا مختلف قسم کے انہوں نے ایک رسالہ لکھا۔ تو بعد میں ان کو خط آیا، وہ فرماتے ہیں کہ ایک بندے نے لکھا کہ آپ نے اصلاح اور رسوم لکھ کر، انہوں نے اس مقصد کے لیے لکھی تھی تاکہ لوگ اس رسمیں کو پتہ چلے گا کہ یہ رسمیں ان سے بچیں گے۔ تو ان کو خط آیا، اس میں انہوں نے، خط لکھنے والے نے لکھا کہ آپ کو بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے یہ جو اصلاح و رسوم کتاب رسالہ لکھا ہے مجھے بہت فائدہ ہوا، میری چند رسمیں رہ گئی تھیں وہ آپ کے رسالے کی وجہ سے میں نے پوری کی ہیں، مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ بھی رسم ہوتی ہے، تو آپ کے رسالے کی وجہ سے میں نے وہ رسمیں پوری کی ہیں۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ محرم کی رسمیں ہم اس طریقے پر کریں کہ آپ بھی انہی کے اندر یعنی وہ کرنے لگ جائیں کہ یہ رسم بھی ہوتی ہے محرم کے اندر۔ تو یہ اس لیے بتلائی جا رہی ہیں کہ لوگ ایسا کرتے ہیں، ہمیں خود بھی رکنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، اور لوگوں کو بھی اس سے روکنا چاہیے، بچنے کی تاکید کرنی چاہیے۔ تو یہ
مختلف قسم کی رسوم غم اور سوگ کا مہینہ قرار دینا، شادی بیاہ پر پابندی، دودھ شربت وغیرہ کی سبیلیں، حلیم وغیرہ پکانا، محرم کی بدعات پر مشتمل کھانا وغیرہ، نوحہ اور ماتم کرنا، تعزیہ کا جلوس اور ماتم کی مجلس دیکھنا، 10 محرم کو قبرستان جانا۔ ہر ایک کی تفصیل تھوڑی تھوڑی عرض کر دی جاتی ہے۔ یہ دوبارہ آ گئی میرے خیال میں۔ کیا محرم غم اور سوگ کا مہینہ ہے؟ کوئی مہینہ غم کا مہینہ نہیں ہے، ہم نے یہ خود غم کے مہینے بنا لیے ہیں۔ اللہ کے نزدیک سارے دن برابر ہیں، کوئی دن منحوس نہیں ہے، کوئی دن غم کا مہینہ نہیں ہے۔ یہ ہماری اپنی کوتاہی ہے کہ ہم فلاں دن کو تقسیم کر لیے دنوں کو۔ سارے کے سارے دن اللہ کے ہیں، سارے کے سارے مہینے اللہ کے ہیں، ہر چیز اللہ کے، زمان و مکان اللہ کا ہے، تو اس میں کوئی چیز منحوس نہیں ہے، کوئی چیز غم کی نہیں ہے۔ ہم نے اس کو مختلف طریقوں سے مختلف رسمیں کر کے ان کو غم کا مہینہ بنا دیا۔ بہت سے سارے حضرات حضرت حسین اور ان کے دیگر جانثار احباب رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے اس مہینے کو غم کا مہینہ سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے اس مہینے میں شادی بیاہ بھی نہیں کرتے، مکان کی تعمیر بھی نہیں کرتے، خوشی کی کوئی تقریب بھی منعقد نہیں کرتے، جائز زیب و زینت بھی اختیار نہیں کرتے، نئے کپڑے نہیں پہنتے اور نہ ہی خریدتے ہیں نہ پہنتے ہیں، عورتیں مہندی نہیں لگاتی۔ اسی طرح بعض لوگ غم کی وجہ سے اس مہینے میں سیاہ لباس پہنتے ہیں، سوگ مناتے ہیں۔ یہ تمام کی تمام باتیں غیر شرعی ہیں۔ ماہ محرم کو غم کا مہینہ قرار دینا اور اس کی بنا پر غم منانا ہرگز درست نہیں ہے، یہ بالکل جائز نہیں ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ ساری کی ساری رسمیں آپ نے ان سے بچنا ہے کہ آپ خوشی بھی کر سکتے ہیں، شادی بیاہ بھی کر سکتے ہیں، بلکہ ہم پر لازم ہے اگر کسی کے پاس وسعت ہو، شادی کرنی ہو تو اسی مہینے میں کرنی چاہیے تاکہ ہم اس کا رد کر سکیں۔ یہ جو بدعات ہیں، لوگوں کے ذہنوں میں ایک خیال تصور پکڑ چکا ہے کہ سفر میں شادی نہیں کرتے، محرم میں شادی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں یہ منحوس دن ہے، اس میں اگر شادی کریں گے تو شادی کامیاب نہیں ہوگی، جبکہ بہت ساری شادیاں صحابہ رضی اللہ عنہ کی شادیاں ان مہینوں میں ہوئی، محرم کے اندر کئی ساری شادیاں ہوئی ہیں۔ تو شادی کو منحوس سمجھنا اور ان دنوں کو منحوس سمجھنا اور یہ سمجھنا کہ شادی کامیاب نہیں ہوگی، یہ بالکل ہمارا غلط تصور ہے۔ تو اس لیے اگر کسی کے بس میں ہو اپنا یا اپنے اولاد کے بارے میں، وہ ضرور اس مہینے میں شادی کریں تاکہ لوگوں کے ذہن میں جو تصور بیٹھا ہوا ہے اس کو توڑیں، اور اس کا آپ کو یہ صدقہ جاریہ بنے گا۔ جتنے لوگوں کو ذہن میں تصور آپ توڑ سکیں گے، لوگوں کو پتہ چلے گا کہ محرم میں شادی ہوئی ہے، لوگ آپ کو تانے دیں گے کہ یہ بھی کوئی مہینہ ہے شادی کرنے کا، آپ آگے پیچھے کر لیتے۔ بے شک آگے پیچھے بھی شادی ہو سکتی ہے، تو ان سے یہ کہیں کہ اس مہینے میں شادی کرنے میں کیا حرج ہے؟ اگر اس مہینے میں کر لیتے ہیں اور لوگوں کو شادی کامیاب ہوگی انشاءاللہ، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں، یقیناً کامیاب ہوگی۔ تو جب کامیاب ہوگی، لوگوں کے ذہن میں تھوڑا تھوڑا تصور آہستہ آہستہ مٹتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا جو صدیوں سے ایک رسمیں چل رہی ہیں، ذہنوں کے خیالات پختہ بنے ہوئے ہیں، وہ آہستہ آہستہ ہی ختم ہوں گے، یکدم نہیں ختم ہوتے، لیکن شروع تو کرنے پڑیں گے۔ ابتدا اگر آپ کی طرف سے ہوگی، آپ کو دیکھا دیکھی کوئی اور کر لے گا، کوئی اور کر لے گا، اس طرح لوگوں کے ذہن میں بیٹھا ہوا جو تصور ہے وہ ختم ہو جائے گا اور اس سارے کا ثواب آپ کو ملے گا۔ تو یہ چند وجوہات ہیں جن کی وجہ سے اس کو مہینے کو غم منانا ہرگز جائز نہیں۔ المناک شہادت کی بنیاد پر محرم کے مہینے میں غم منانا بغیر دلیل کے، یقیناً 10 محرم کو خاندان نبوت کی شہادت کا واقعہ بہت ہی المناک ہے، لیکن ان کی شہادت کی وجہ سے اسے غم کا مہینہ قرار دینا قرآن، سنت اور شرعی دلائل اور جمہور امت سے ہرگز ثابت نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اسلامی تاریخ کوئی ایسی ہی پوری اسلامی تاریخ ایسے المناک نحات سے بھری پڑی ہے کہ سال کے 12 مہینوں میں سے کسی نہ کسی مہینے بڑے بڑے جلیل القدر صحابی یا کسی اولیاء کی یا کسی انبیاء علیہ السلام میں سے کسی نہ کسی کی شہادت، وفات۔ تو اگر ہم ان مہینوں کی وجہ سے ان کو غم کے مہینے قرار دے دیں تو پھر کوئی مہینہ بھی خوشی کا مہینہ نہیں بچتا، سارے کے سارے مہینے پورا سال ہی ہم غم مناتے رہیں۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے اس کو غم کا مہینہ قرار دینا یہ بالکل جائز نہیں۔ کسی شخص کی وفات پر سوگ 3 دن ہونا چاہیے، 3 دن کے بعد سوگ منانا دین کا تقاضا نہیں ہے، 3 دن کے بعد سوگ منانا شریعت کے خلاف ہے۔ تو اگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر ہم نے سوگ منانا بھی تھا تو جس وقت ان کی شہادت ہوئی تھی، اصل بات تو یہ ہے کہ ہمارے نزدیک اہل سنت والجماعت کے نزدیک شہادت جو ہے یہ سوگ کی باعث نہیں ہے۔ شہادت اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، ایک بہت بڑا رتبہ ہے، بہت بڑا رتبہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت بڑا رتبہ بنایا ہے۔ تو شہادت خوشی کی چیز ہے، یہ غم کی چیز نہیں ہے۔
تو اس لیے اس کو باعث غم قرار دے۔ البتہ ایک فطرتی غم ہوتا ہے جب کوئی قریبی شہید ہو جائے، بے شک شہادت ایک فخر کی چیز ہے، لیکن اس کے باوجود فطرتی تقاضا، انسانی تقاضے کے پیش نظر اگر غم ہے تو وہ صرف 3 دن کے لیے ہے، 3 دن سے زیادہ غم منانے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر اس طرح کرنا ہے تو پھر ہر صحابی رضی اللہ عنہ کے اس پر وفات پر، شہادت پر غم منانا چاہیے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غم منانا چاہیے، اس میں ربیع الاول کے اندر سوگ منانا چاہیے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت ابوبکر، تو اس طرح تو سارا سال ہمارا سوگ میں گزرے گا، تو اس کی اجازت بالکل نہیں ہے کہ اس کو ہم غم کی وجہ سے پورا مہینہ اس طرح غم کی حالت میں رہیں۔ ہمارے معاشرے میں ماہ محرم، صفر، شوال اور ذوالقعدہ میں نکاح کرنے کو معیوب اور غلط سمجھا جاتا ہے، بلکہ ان مہینوں میں نکاح کرنے کو نحوست کا باعث قرار دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نکاح کی تاریخ طے کرنے سے پہلے باقاعدہ ان مہینوں پر نظر رکھی جاتی ہے، غور و فکر کرتے ہیں کہ اس میں سفر میں تو نہیں آ رہا، محرم میں تو ہماری تاریخ نہیں آ رہی، اگر کہیں ان مہینوں میں تاریخ آ رہی ہو تو بدفعلی اور بدشگونی لیتے ہیں، اسے تبدیل کیا جاتا ہے تاکہ نحوست سے حفاظت ہو سکے اور شادی کامیاب ہو سکے۔ یہ ہمارے نظریات ہیں جو پھیل رہے ہیں۔ یاد رہے کہ اسلام میں کسی دن، کسی مہینے، کسی سال یا کسی چیز کی نحوست کا کوئی تصور نہیں، اس لیے نحوست کا یہ نظریہ بالکل بے بنیاد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرد کا اللہ کے حکم کے بغیر دوسرے کو لگنا بدشگونی، مخصوص پرندے کی بدشگونی اور سفر کی نحوست، یہ ساری باتیں بے بنیاد ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ نحوست صرف اور صرف گناہ میں ہے۔ جو چیزیں منحوس ہیں ہم ان کو منحوس نہیں سمجھتے، اور جو چیزیں منحوس نہیں ہیں ان کو ہم منحوس سمجھتے ہیں اور ان کے اندر بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ساری نحوستیں تو اللہ کی نافرمانی کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں۔ افسوس کہ آج ہم دنوں اور مہینوں کو تو نحوست زدہ قرار دے کے ان میں شادیوں سے گریز کر لیتے ہیں، مگر شادیوں میں اللہ کی نافرمانی نہیں چھوڑتے، جو کہ نحوست کی اصل وجہ ہے۔ اصل وجہ یہی ہے کہ شادیوں میں فضول خرچی، ناچ گانا، اس طرح کی جو چیزیں جو غیر شرعی ہیں، گناہ ہیں، ان کو تو ہم کر لیتے ہیں اور اس کو ہم منحوس نہیں سمجھتے۔ اس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ شادی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، شادی کامیاب ہوگی، لیکن مہینوں کے اندر کہتے ہیں کہ محرم کے اندر شادی کر لی تو ناکام ہو جائے گی۔ یاد رکھیں یہ بالکل غلط ہے۔ ماہ محرم میں شادی نہ کرنے کے متعلق عوام میں مختلف قسم کے نظریات رائج ہیں۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ چونکہ اس ماہ میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے جانثار احباب رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، اس لیے یہ غم کا مہینہ ہے، اور غم کا تقاضا یہ ہے کہ خوشی نہ منائی جائے، اس لیے ماہ محرم میں شادی بیاہ کی تقریبات منعقد نہیں کرنی چاہیے۔ یہ ایک نظریہ یہ ہے۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ چونکہ اس ماہ میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے جانثار رفقائے کرام رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، اس لیے اس میں نحوست آ گئی، تو اس نحوست سے بچنے کا تقاضا یہ ہے کہ اس میں شادی بیاہ جیسی خوشی کی تقریبات منعقد نہ کی جائے۔ تیسرا نظریہ یہ ہے کہ بعض لوگ کسی پس منظر کی رعایت کیے بغیر ویسے ہی لا علمی میں اوروں کے دیکھا دیکھی اس ماہ میں شادی جیسی خوشیاں منعقد کرنے سے اجتناب کرتے ہیں۔ چوتھا نظریہ یہ ہے کہ ویسے بھی اس ماہ میں شادی بیاہ کرنا کوئی فرض، واجب اور ضروری تو نہیں، اس لیے اس ماہ محرم میں شادی سے اجتناب کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں، تاکہ عوام میں ماہ محرم کے متعلق رائج خیالات کی رعایت رکھی جا سکے اور ممکنہ نحوست سے بھی حفاظت ہو سکے۔ یہ چاروں نظریات، ان 4 نظریات سمیت اس طرح کے تمام نظریات شریعت کی نظر میں واضح طور پر بے بنیاد اور غلط بلکہ دین کے خلاف ہیں۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس معاملے سے متعلق شریعت کی تعلیمات کو سمجھے تاکہ معاشرے میں رائج یہ غلط فہمیاں دور ہو سکیں۔ ماہ محرم کے اندر اور بھی مختلف کام کرتے ہیں، اس میں سے ایک کام یہ بھی ہے رسومات میں سے کہ دودھ، کھیر بنانا، شربت بنانا، سبیلیں لگانا، حلیم وغیرہ پکانا، یہ اس طرح کرتے ہیں اور یہ دیکھا دیکھی کرتے ہیں۔ جب وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو چونکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے وہ شہید ہو گئے اور پیاس کی حالت میں گئے تھے، لہذا ان کو پانی پلانا چاہیے، وہ ابھی تک پیاسے ہوں گے، 1400 سال گزر چکے ہیں اور ابھی تک ان کی پیاس ختم نہیں، وہ پیاسے ہوں گے، لہذا سبیل لگانی چاہیے ان کو پانی۔ یہ بالکل غلط نظریہ ہے۔ جو بھی چیز ہم صدقہ کرتے ہیں، اصالِ ثواب کرتے ہیں، بعینی ہی وہ چیز ان کو پہنچتی ہی نہیں ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ ہم جو قربانی کرتے ہیں، جو جانور آگے بھیجتے ہیں، بعینی ہی نہ تو اس کا خون جاتا ہے اللہ کے پاس، نہ اس کے گوشت جاتا ہے، بلکہ جاتا کیا ہے؟ ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ کے پاس تقوی جاتا ہے، ثواب جاتا ہے۔ لہذا ہم جو بھی چیز اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، اصالِ ثواب کی نیت سے کریں گے، تو اس چیز کا ثواب ان شہداء کو پہنچے گا، اپنے رشتہ داروں کے لیے جن کے لیے اصالِ ثواب کر رہے ہیں ان کو اس چیز کا ثواب ملتا ہے،
عینی وہ چیز ہرگز نہیں ملتی۔ اس لیے ایک تو اس نظریے کی تردید ہونی چاہیے کہ ہم اگر پانی کی سبیلیں لگائیں گے تو ان کو پیاس ختم ہوگی، وگرنہ ختم نہیں ہوگی، ان کو پانی کبھی نہیں پہنچتا۔ ان کو بھوک کی وجہ سے اگر وہ شہید ہوئے، بھوک لگی ہوئی تھی، تو اب ان کو کھانا کھلانے سے، سبیلیں لگانے سے، حلیم بنانے سے یہ کچھ بھی ان کو فائدہ نہیں ہوگا۔ ان کو فائدہ ہوگا ہمارے اخلاص نیت کے ساتھ صدقہ کرنے سے، اصال ثواب کرنے سے۔ اور اصال ثواب کے لیے ضروری نہیں کہ ہم اس طرح کے کام کریں، کوئی کھانے پینے والی چیز ضروری نہیں ہے۔ ہم قرآن کریم کی تلاوت کر کے بھی اس کا اصال ثواب کر سکتے ہیں، ہم نوافل پڑھ کے اس کا اصال ثواب کر سکتے ہیں، روزہ رکھ کے اس کا اصال ثواب کر سکتے ہیں۔ یہ ساری اصال ثواب کی صورتیں ہیں، تو ہم صرف اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ چیز کا، لیکن اس کے اندر ایک بات کا اور لحاظ کرنا ضروری ہے کہ اصال ثواب پورا سال کیا جا سکتا ہے۔ سال کا کوئی دن، کوئی حصہ، کوئی ایسی وقت متعین نہیں ہے کہ فلاں دن اصال ثواب کریں گے تو ثواب ہوگا وگرنہ نہیں ہوگا۔ پورا سال کسی کو بھی اصال ثواب کر سکتے ہیں، لہذا ان دنوں کے اندر مخصوص طور پر سبیلیں لگانا یہ بدعت کی وجہ سے، اس کے اندر مختلف حیثیتیں ہیں، تفصیل کا وقت نہیں ہے، لیکن اتنی بات سمجھ لیں کہ جو غیر اللہ کے لیے جو چیز بھی صدقہ کی جائے، غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اگر کوئی سبیل اس لیے لگاتا ہے، کوئی اس لیے کھانا دیتا ہے، حلیم بناتا ہے، یا لوگوں کو کوئی چیز دیتا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو جائیں گے۔ غیر کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کے غیر کو خوش کرنے کے لیے کوئی بھی چیز اگر تقسیم کی جائے، صدقہ کیا جائے، تو وہ چیز حرام ہو جاتی ہے۔ جس طرح غیر اللہ کے لیے ذبح کرنے سے وہ جانور حرام ہو جاتا ہے، اس جانور کو گوشت کھانا جائز نہیں ہے، حرام ہو جاتا ہے، اسی طرح کوئی چیز غیر اللہ کے نام پر صدقہ کی جائے تو وہ چیز بھی ما اہل لغیر اللہ کے تحت ہو کر وہ بھی ناجائز اور حرام ہو جاتی ہے، اس کا کھانا بھی جائز نہیں، وہ حرام ہو جاتی ہے، بعینی حرام، مردار جانور کی طرح وہ مردار ہو جاتی ہے۔ لہذا جو چیز غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے تقسیم کی جائے، کسی پیر کو خوش کرنے کے لیے، 11ویں والے پیر کو خوش کرنے کے لیے بعض لوگ ایسا کرتے ہیں، یا ان دنوں کے اندر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو خوش کرنے کے لیے کوئی چیز صدقہ کرتے ہیں، تو ایسی چیز کو نہ تو صدقہ کرنا جائز ہے، نہ اس کا استعمال کرنا جائز ہے، اس کو استعمال بھی نہیں کر سکتے، اس کا ضائع کرنا ضروری ہے۔ تو اس بات کا لحاظ کرنا چاہیے۔ البتہ کچھ لوگ اہل تشیع کے دیکھا دیکھی، کچھ مسلمان ہمارے اہل سنت والجماعت ہیں یا اور حضرات ہیں، بریلوی حضرات ہیں، وہ اس کے اندر یعنی شروع کر دیتے ہیں، سبیلیں لگاتے ہیں یا کھانا تقسیم کرتے ہیں، اور ان کا مقصد حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو خوش کرنا نہیں ہوتا، ان کا مقصد اصال ثواب ہوتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو صرف اصال ثواب کے لیے کرتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ ان دنوں کو منتخب کر لیتے ہیں، کہ خاص دن کر لیتے ہیں کہ ہم 10 محرم کو ایسا کریں گے، 9 محرم کو ایسا کریں گے، یا 1 محرم سے لے کر 10 محرم کے درمیان ایسا کرتے ہیں۔ تو ان دنوں کو خاص کر لینا، صرف انہی دونوں کے اندر کرنا، آگے پیچھے نہ کرنا، یہ ایک قسم کی بدعت ہے، لہذا اس سے بھی بچنا ضروری ہے۔ اس سے کھانا وہ حرام نہیں ہوتا، اگر کوئی اس نیت سے کرتا ہے کہ ان کا اس کھانے کا اصال ثواب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے شہداء کو مل جائے یا اس طرح اور کسی کو مل جائے، تو اس سے کھانا حرام نہیں ہوتا، لیکن خاص دنوں کے اندر ہونے کی وجہ سے ایک قسم کی رسم اور بدعت بن چکی ہے، لہذا پھر بھی اس سے اجتناب کرنا چاہیے، ان لوگوں کو سمجھانا چاہیے کہ آپ ایسا نہ کریں تاکہ لوگ اس سے باز آ سکیں۔ اگر کوئی آدمی اس طرح کھا لیتا ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ حرام کھا رہا ہے، تو اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ تو اسی کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اگر اس سے مخصوص شہداء کربلا کو پانی وغیرہ پہنچانا ہے کہ ان کا پانی بند کر دیا گیا تھا، شریعت میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، کیونکہ پانی پہنچتا ہی نہیں بلکہ ان کو پہنچتا ہے تو صرف ثواب ہی پہنچتا ہے۔ اور محرم کی بدعات پر مشتمل کھانا وغیرہ کھانا اور ان مجالس میں شرکت کرنا، شریعت ہر مسلمان سے تقاضا کرتی ہے کہ وہ سنت اور شریعت کی پیروی کرتے ہوئے بدعات سے خود بھی بچے، اور اس طرح ہر وہ کام جس سے بدعات کی ترویج اور اشاعت اور حوصلہ افزائی ہوتی ہو، اس سے بھی مکمل اجتناب کرنا ضروری ہے۔ محرم کی بدعات پر مشتمل کھانے اور سبیلوں کی مجالس اور مقامات میں شریک ہونے میں ان بدعات کی شان و شوکت میں اضافہ ہوتا ہے، ان کو قوت اور رواج میسر آتا ہے، اس لیے بھی اس سے اجتناب ضروری ہے۔ اگر کوئی ایسا کھانا بھیج دے تو واضح ہے کہ اگر حرمت کی کوئی اور وجہ نہ ہو تو محض بدعت ہونے کی وجہ سے وہ کھانا اپنی ذات میں حرام نہیں ہو جاتا۔ البتہ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اسے وصول ہی نہ کیا جائے اور ان کے سامنے صحیح صورتحال واضح کر دی جائے کہ اس طرح ان خاص دنوں کے اندر کرنا یہ بدعت ہے اور اس سے بچنا چاہیے۔ نوحہ ماتم کرنا یہ بالکل گناہ ہے، نوحہ ماتم نہایت سنگین گناہ اور غیر شرعی عمل ہے۔ مصائب عالم کے آنے پر صبر کرنا یہ دینی تعلیم ہے، لہذا نوحہ کرنا اور اپنے آپ کو پیٹنا اور غم کرنا اور شور کرنا یہ صبر کے خلاف ہے، اس سے بالکل بچنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بری آواز 2 چیزیں ہیں، ایک اس میں فرمایا کہ نوحہ کی آواز سب سے بری آواز ہے، لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ تعزیہ کا جلوس اور ماتم کی مجلس دیکھنا، ماتم کرنا یہ ناجائز ہے،
ماتم کرانا یا اس کے اندر تعاون کرنا یہ سب ناجائز ہے۔ اسی طرح ماتم کو دیکھنے کے لیے جانا یہ بھی ناجائز ہے۔ ہم اس کو جائز سمجھتے ہیں اور دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ گناہ کے ساتھ تعاون کرنا یہ بھی گناہ ہوتا ہے۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، قرآن کریم میں صراحت کے ساتھ ہے کہ کسی گناہ کو بڑھانے پر یا گناہ کرنے پر تعاون نہ کرو۔ تو یہ صراحت کے ساتھ ہے کہ جو آدمی وہاں ماتم دیکھنے جاتا ہے اس سے ان کا جوش و خروش زیادہ ہوتا ہے۔ آپ تجربہ کر لیں، اگر سارے مسلمان اہل سنت والجماعت والے ان کو دیکھنے کے لیے نہ جائیں، کوئی بھی نہ جائے، صرف اکیلے ہوں تو یہ ماتم ویسے ہی ختم ہو جائے گا۔ یہ صرف اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ ان کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، جتنا زیادہ رش ہوگا اتنا ان کا جوش بڑھ جاتا ہے۔ تو اگر ہم دیکھنے کے لیے جائیں گے تو اس سے ان کی جو بدعت ہے یا ایک غلط کام کر رہے ہیں، حرام کام کر رہے ہیں، اس حرام کام کے ساتھ ہم گویا کہ تعاون کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ان مجلسوں کو دیکھنے کے لیے جانا بھی جائز نہیں ہے، اس لیے اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ عام مسلمان کہتے ہیں کہ چلو دیکھیں تو صحیح کیا ہو رہا ہے، کرتے کیا ہیں؟ تو گناہ کو دیکھنا یہ گناہ کے کرنے پر تعاون کرنا ہے اور ان کی حوصلہ افزائی کرنا ہے، اس لیے اس کو دیکھنے کے لیے جانا بھی جائز نہیں ہے۔ ان کی رونق بھی بڑھتی ہے، گناہ کو دیکھنا بھی گناہ ہے، وہاں اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، لہذا ایسی جگہ پر جانا جہاں اللہ کا غضب ہو وہاں جانا بھی گناہ ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ محرم کی 10 تاریخ کو قبرستان جانا درست ہے، اس میں شرع کو مذاقہ تو نہیں، لیکن خاص اس دن کا التزام جس سے دوسروں کو یہ شبہ ہو کہ یہ لازمی چیز ہے، یہ اس سے بچنا ضروری ہے، یہ درست نہیں ہے۔ عام طور پر محرم کو قبرستان جاتے ہیں، وہاں قبروں کی لپائی کرتے ہیں اور وہاں پتہ نہیں مٹھائیاں وغیرہ بھی تقسیم کرتے ہیں، چیزیں تقسیم کرتے ہیں اور لکڑیاں پھول وغیرہ چڑھاتے ہیں، تو یہ لپائی کرنا یہ جائز ہے، قبرستان جانا یہ جائز ہے، لیکن وہاں جلوس کی شکل بنا لینا، ایک میلے کی شکل بن جانا اور وہاں پر مٹھائیاں بانٹنا اور اس طرح کے کام کرنا یہ بالکل جائز نہیں ہے، اور یہ عموماً 10 محرم کو کیے جاتے ہیں۔ 10 محرم یہ بھی ان کی دیکھا دیکھی ہے، وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے غم کے لیے کرتے ہیں، تو ہم ان کے بجائے اہل سنت والجماعت قبرستانوں میں ان کے لیے مردوں کے پاس چلے جاتے ہیں، وہاں غم مناتے ہیں۔ حالانکہ یہ دن غم کا مہینہ نہیں ہے، نہ یہ دن غم کا دن ہے، بلکہ پورا سال ہمارے سامنے ہے، قبرستان بھی ہوتا ہے، ہمارے رشتہ دار بھی ہیں، پورا سال ان کو ضرورت بھی ہے، وہاں آگے پیچھے جائیں، وہاں قبروں کی لپائی بھی کریں، ایصال ثواب کریں، کچھ بھی کریں، لیکن 10 محرم کو جانا یہ ان کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے ایسا کرنا درست نہیں ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ عورتوں کے لیے قبرستان جانے سے اگر غم تازہ ہو اور بلند آواز سے روئیں تو ان کے لیے قبرستان جانا گناہ ہے، کیونکہ حدیث میں ایسی عورتوں پر لعنت آئی ہے جو قبرستان جائیں اور غم تازہ کریں۔ اگر کوئی بوڑھی عورت عبرت اور تذکرہ آخرت کے لیے قبرستان میں جائے تو اس شرط کے ساتھ جانے کی اجازت ہے کہ وہ جزع فضا نہ کرے، اور جوان عورت کے لیے تذکرہ موت اور آخرت کی نیت سے جانے میں بھی کراہت ہے، جوان عورت اس میں نہ جائے۔ 10 محرم کو تو ویسے ہی عورتوں کے لیے جانا نہیں چاہیے، اس کے علاوہ آگے پیچھے اگر جانا چاہتی ہیں تو پردے کے ساتھ جا سکتی ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہاں جزع فضا نہ کریں۔ تو یہ چند موٹی موٹی رسمیں تھیں جو محرم الحرام کے اندر ہم کرتے ہیں، تو ان سے اجتناب کرنا ضروری ہے اور بچنا چاہیے۔ اس کے علاوہ بعض لوگ مختلف قسم کے سوال کرتے ہیں، اس میں ایک روایت جو مشہور ہے عام طور پر بیان کی جاتی ہے کہ 10 محرم الحرام کو کوئی اگر غسل کرے، اور خاص قسم کا غسل ہے کہ غسل کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ پورا سال بیماریاں نہیں آتی، اور اس کو احادیث سے ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ احادیث کے اندر آتا ہے کہ جو 10 محرم الحرام کو غسل کرے گا وہ پورا سال تمام بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ ایسی کوئی روایت بالکل ثابت نہیں ہے، اور اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بیان کرنا بھی جائز نہیں ہے، یہ موضوع اور من گھڑت روایت ہے، اس لیے اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ اور عام طور پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو نام لیا جاتا ہے وہ امام حسن اور امام حسین کہہ کر لیا جاتا ہے۔ تو یہ دیکھیں امام کے 2 مطلب ہیں، ایک اہل سنت والجماعت کا مطلب ہے اور ایک اہل تشیع کا مطلب ہے۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک امام کہتے ہیں مقتدا کو، راہبر کو، دوسروں کے سے آگے چلنے والا، اس کو امام کہتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی امام ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی امام ہیں، سارے صحابہ امام ہیں، تو ان سب کے ساتھ ملانا چاہیے۔ لیکن کہا کہ ان کو جاتا ہے صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بعض لوگ کہہ دیتے ہیں، یا حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کہہ دیتے ہیں، یا اہل سنت والجماعت اگر اس نظریے سے کہیں تب بھی یعنی اس سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ اہل تشیع جو ہیں وہ امام اس کو کہتے ہیں جو معصوم ہو اور اس کا درجہ انبیاء سے بھی بڑا ہوا ہو۔ حالانکہ کسی کا درجہ نبی چاہے جتنے ساری دنیا کے اولیاء اکٹھے ہو جائیں تو وہ ایک نبی کے جوتے کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔
تو نبی کا درجہ کہاں اور اولیاء کا درجہ کہاں؟ تو جو اہل تشیع ہیں وہ امام اس کو کہتے ہیں جو معصوم عن الخطا ہو، اور وہ اس کا درجہ انبیاء سے بھی بڑا ہوتا ہے، اور وغیرہ وغیرہ، اس طرح بہت سارے ان کے عقائد ہیں۔ تو وہ جو امام کہتے ہیں وہ اس نظریے سے کہتے ہیں کہ ہمارے امام سیدنا حسین ہیں، ہمارے امام حضرت حسن ہیں، ہمارے اس طرح کہتے ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کا درجہ انبیاء سے بڑا ہوا ہے، تو اس نظریے سے کہنا یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ لہذا ہمارا یہ کہہ دینا کہ امام حسن امام حسین رضی اللہ عنہ، اس نظریے، بے شک ہمارا وہ نظریہ نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت جو کہہ رہے ہیں وہ اپنے حساب سے امام اور مقتدا کے طور پر کہہ رہے ہیں، تو اس نظریے سے کہنا درست ہونا چاہیے، لیکن ان کی مشابہت کی وجہ سے اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اس لیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کہنا چاہیے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کہنا چاہیے۔ امام حسین کہنا یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ حرام ہے، ناجائز ہے، لیکن ان کی تائید کی وجہ سے، کہ ان کی تائید ہوتی ہے۔ اگر کسی آدمی کا ایسا نظریہ ہے، وہ اسی نظریے سے کہتا ہے، تو پھر سارے صحابہ کو ایسا کہے۔ اگر سارے صحابہ کو ایسا کہتا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہی کہتا ہے امام ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہتا ہے حضرت امام عمر رضی اللہ عنہ، حضرت امام حسین حضرت امام عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت امام حذیفہ رضی، اس طرح ان کے بارے میں کہتا ہے، تو یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اگر اس کا یہ نظریہ سب کو ایسا کہتا ہے پھر ٹھیک ہے، خاص صرف انہی کو کہنا یہ درست نہیں۔ اسی طرح علیہ السلام کا جو لفظ ہے وہ بھی ان کے ساتھ خاص کرنا یہ درست نہیں۔ علیہ السلام یہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے، لہذا انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہی علیہ السلام کہنا چاہیے۔ حضرت حسین ہے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ ہیں، ان کے لیے رضی اللہ عنہ کا لفظ ہے، صحابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ کا لفظ لگانا چاہیے، یہی کہنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اور جو الفاظ ہیں علیہ السلام جیسے الفاظ، یہ بھی نہیں کہنا چاہیے۔ یہ عمومی طور پر ہمارے اہل سنت والجماعت کے اندر اس طرح کی غلط فہمیاں پائی جا رہی تھیں، اس لیے میں نے ان کے بارے میں عرض کر دیا۔ اس کے علاوہ اگر کسی ساتھی کا کوئی اس کے بارے میں سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ ایک ساتھی نے سوال کیا ہے کہ اگر تمام اہل محلہ پر وسعت کر دی جائے جس میں گھر والے بھی شامل ہو تو کیا اس کی اجازت ہے یا نہیں؟ دیکھیں، جہاں تک احادیث کے اندر آتا ہے وہ اہل و عیال پر آتا ہے، تمام محلہ اہل و عیال میں شامل نہیں ہے۔ ایک تو اس وجہ سے صرف اہل و عیال پر ہی کرنی چاہیے، تمام محلے پر نہیں کرنی چاہیے۔ دوسرا، اس کے اندر جو بدعت ہے اس کی بھی ترویج ہو جائے گی کہ لوگ دوسروں کے سبیلیں لگاتے ہیں، صدقے وغیرہ کا اہتمام کرتے ہیں، تو اگر اہل محلہ پر وسعت کریں گے تو لوگ یہی سمجھیں گے کہ شاید اس کا کرنا ثواب ہے اور اصال ثواب کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کے اندر تقسیم کرنا چاہیے۔ تو اس لیے اہل محلہ نہیں، صرف اہل و عیال پر ہی خرچ کرنا چاہیے۔ محلے کے اندر ہر کوئی اپنے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے گا تو سارے لوگوں پر وسعت ہو جائے گی، سارے محلہ پر ہی وسعت ہو جائے گی۔ 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھنا اور فضیلت بتلا دیں، یہ بیان ہو چکا کہ 9 اور 10 کا روزہ رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنا اس سے 1 سال کے گناہوں کے گناہ کا کفارہ بنتا ہے، 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ 9 محرم الحرام کا روزہ رکھنا بھی درست ہے، بلکہ رکھنا چاہیے یہودیوں کی مخالفت کی وجہ سے۔ بعض حضرات یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہودی جو ہے اب روزہ نہیں رکھتے، لہذا 9 اور 10 صرف 1 روزہ رکھنا کافی ہے۔ یہودی لوگ اب بھی روزہ رکھتے ہیں، جو ان کے مذہبی لوگ ہیں اب بھی روزہ رکھتے ہیں، لہذا اب بھی ان کی مشابہت موجود ہے، تو اس لیے اکیلا 10 محرم کا روزہ نہیں رکھنا چاہیے، اس کے ساتھ 9 کا یا 11 کا روزہ بھی ملانا چاہیے۔ ذی الحجہ کے روزوں کی فضیلت آئی ہے، لیکن رمضان کے بعد ذی الحجہ کے روزے کی اس طرح کی روایت میرے علم میں نہیں ہے کہ رمضان کے بعد فرمایا کہ سب سے زیادہ روزے ذی الحجہ کے اندر، ایسا نہیں ہے۔ محرم کے روزے فضیلت اس کی آئی ہے، احادیث کے اندر آتا ہے۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد سب سے زیادہ جس مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے وہ شعبان کا مہینہ ہے۔ عام معمول یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں سب سے زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس کی وجہ بعض محدثین نے عمدۃ القاری میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ نے یہ لکھا ہے کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا تو فضیلت کا علم آخر میں ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر عمر میں پتہ چلا کہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت محرم کی ہے، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم میں زیادہ روزے نہیں رکھ سکے، یا اس وجہ سے کہ محرم کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر یا عوارض پیش آتے رہے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم محرم میں زیادہ روزے نہیں رکھ سکے۔ جی بالکل، یہ حدیث موجود ہے۔
یعنی مشابہن کا مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ بعض ایسے افراد ہوتے ہیں جن کا چہرہ، جن کا ناک نقشہ وہ اس میں سے والدین میں سے کسی کے ساتھ ملتا ہے، دادا دادی میں سے کسی کے ساتھ ملتا ہے، تو اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یعنی نقشہ تھا، ناک نقشہ وغیرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوبصورتی تھی وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے تھی، اور نیچے والا جو حصہ ہے وہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملا کرتا ہے۔ جی چال چلن ہے، پاؤں ہیں، ٹانگیں ہیں، اس طرح انگلیاں وغیرہ، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھی۔ کیا عورتیں قبرستان میں جا کر قرآن وغیرہ پڑھ سکتی ہیں؟ جی ہاں، جن عورتوں کے لیے قبرستان جانے کی گنجائش ہے، یعنی پردے کے ساتھ جاتی ہیں، بوڑھی عورتیں ہیں، وہاں جاتی ہیں، وہاں قرآن جا کے پڑھ سکتی ہیں، آہستہ آواز سے پڑھیں، اونچی آواز سے نہ پڑھیں، اور قرآن مجید لے کر بھی نہ جائیں۔ جتنے صورتیں زبانی یاد ہیں وہی پڑھ سکتی ہیں، اگر تھوڑی یاد ہیں تو ان کو بار بار پڑھتی رہیں، اور نیت ان کے اصال ثواب کی ہو کہ یہ جو قرآن میں پڑھ رہی ہوں اس کا اصال ثواب فلاں کو مل جائے، اصال ثواب مل جائے گا۔ قرآن لے کر جانا یہ قبرستان میں یہ جانا مکروہ ہے۔ اور کوئی سوال؟ جی ہاں، ہاتھ اٹھا کے قبرستان میں دعا مانگنے کی اجازت ہے، لیکن اس میں جہاں شبہ کا اندیشہ ہو کہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ شاید قبر والوں سے مانگ رہے ہیں تو وہاں پر نہیں اٹھانے چاہیے۔ جہاں یہ شبہ نہ ہو، یعنی سارے مسلمان ہیں، سب کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہی دعا مانگ رہا ہے، تو وہاں بے شک اٹھا کے، جہاں ایسا شبہ ہو کہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ شاید قبر والے سے دعا مانگ رہا ہے تو وہاں نہیں مانگنی چاہیے، ہاتھ نہیں اٹھانے چاہیے، بغیر ہاتھ اٹھائے مانگنا چاہیے۔